آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے. اس میں ہم نے پڑھنی ہے زیر کی آواز. تو آوازوں میں بھی بنیادی طور پر 3 آوازیں ہیں. جیسے ہم نے وہاں پیچھے پڑھا کہ حرف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، تصورات ہیں. یہاں پر بھی مطلب آوازوں میں 3 قسم کی آوازیں ہیں، یا زبر کی آواز ہے، یا زیر کی، اور یا پیش کی آواز ہے. تو کل ہم نے زبر کی آواز پڑھی تھی کہ زبر کو پڑھتے وقت منہ کو سیدھا کھولتے ہیں. زیر کی آواز کو پڑھتے وقت ہم اپنے ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر پڑھیں گے. یہ اس کی آواز پڑھنے کا طریقہ ہے. اور سب سے پہلے اس کا سائن سیکھیں کہ یہ حرف ہے اور یہ اس کے نیچے زیر کا سائن ہے. اس طرح زیر لگی ہوتی ہے. حرف ہے، اس کے نیچے زیر کا یہ سائن ہے، یہ اس کی شیپ ہے، اس طرح سے آتی ہے. تو یہ دیکھیں، زیر کو معروف پڑھیں، مجہول نہ پڑھیں. مطلب جو اس کی آواز ہے اس کو اسی آواز میں پڑھیں، اس کو غلط آواز میں نہ پڑھیں. اس کی آواز کیا ہے کہ ہونٹوں کو نیچے جھکا کر پڑھنا ہے، تو اس کو اسی انداز سے پڑھنا ہے. جہاں پر بھی زیر آئے گی ہونٹ نیچے کی طرف جھکیں گے، پھر اس کا صحیح انداز ہوگا پڑھنے کا. یہاں لکھا ہے کھینچنا نہیں، یعنی اس کی آواز کو کھینچ کر نہیں پڑھنا. جیسے ہم نے زبر میں پڑھا، اسی طرح ہی زیر میں کہ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. مطلب یہ حمزہ زیر ای ہے، اس کو پڑھتے وقت ای نہیں بنا دینا. ای اس میں فرق ہے دونوں میں. تو یہ نہیں بنانا، اس کی آواز اس کو جو ہے وہی رہنے دینی. ای نیچے کھینچنا ہے، ای. اس کے بعد اس کو جھٹکا نہیں دینا، جھٹکا بھی نہیں دینا. اگر یہ مطلب ای ہے تو ای ہی پڑھنا ہے، اس کو ای ایسے نہیں بنا دینا، یا بی تی ایسے نہیں اس کو بنانا، بلکہ اس کو اس کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. بی تی سی. یہ دیکھیں جتنے بھی ہم حرف پڑھ رہے ہیں، ہر حرف پر ہونٹ ہمارے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. جی، اس کے بعد ہی، خی، دی، ری، ری. تو اس میں را پر جب ہم آئیں گے تو را اس کے زیر آنے کی وجہ سے باریک ہوتی ہے. جہاں پر را ہو اس کے نیچے زیر آ جائے تو وہ را باریک پڑھی جاتی ہے، اور وہ اپنی آواز میں ہی پڑھی جاتی ہے کہ اس کو نیچے جھکا کر حرف کو پڑھتے ہیں. تو اس میں جو ہم نے سب سے پہلی چیز پڑھی وہ اس کی شیپ پڑھی. اس کے بعد ہم نے اس کو یہ پڑھا کہ اس کی آواز کو جھکا کر پڑھنا ہے نیچے ہونٹوں کو، اور پھر مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. جیسے ایبیلی، ایبیلی، ہر ایک پر ہونٹ نیچے کو جا رہے ہیں. فی ہی، ہونٹ نیچے کو جا رہے ہیں. اس کو پڑھتے وقت منہ کو سیدھا نہیں کھولنا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. تو یہ اپنی نیچے کی طرف ہونٹوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، تو جھکا کر پڑھیں گے، پھر یہ پڑھا جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کی آواز کو، اس کو جھٹکا نہیں دینا، لمبا بھی نہیں کرنا. تو ساتھ یہ ہے کہ را کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھنا ہے. عمل کریں. تو اس کو ہم نے صوتی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے جوڑ ہجے نہیں ہم نے کرنے، ڈائریکٹ اس کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. اب ہم نے زبر کی آواز بھی سیکھ لی اور زیر کی آواز بھی سیکھ لی ہے کہ زبر کو پڑھتے وقت منہ کو سیدھا کھولنا ہے، اور زیر کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر پڑھنا ہے. تو یہ دونوں ہی میں نے اس کی دونوں کی مثالیں دی، اس میں کہیں پیش کی مثال نہیں ہے. ہم نے اس کی اب مشق کرنی ہے. ہا بی تو، حابیط، لا بی ث، لبیث، ا با تی، آباتی، را حی ما رحیم، س خی را سخیر، ا ذی ن اذین، یا لی جا یلیج. صاد موٹے حروف میں سے ہے، ہم نے پڑھا نا، خصہ ضاغطن قل. صاد بھی اور قاف بھی، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے خوب. صعی ق، صعق، ای را ما، ایرام،